تو بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین. میک اے ویڈیو آن دا اسپیچ آف مارٹن لوتھر. آئی ہیو اے ڈریم. اب دیکھیں یہ میں بتاؤں نیلسن منڈیلا اور یہ مارٹن لوتھر کنگ یہ نا ایک ہی بات کی انہوں نے. وہ یہ تھی کہ دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کالوں کو اگر میجورٹی میں ہے تو ان کو کوئی خاص حقوق دو. انہیں کہا انسان کو ایکول فوٹنگ پر ٹریٹ کرنا چاہیے, ناٹ آن دا بیسس آف کلر. اتنی بات کی انہوں نے. مارٹن لوتھر, میں نے کہا آئی ہیو اے ڈریم, تو اس ڈریم میں جب میں اس کی اسپیچ سنی تو اس نے ایک ہی بات کی کہ میں ایسا امریکہ چاہتا ہوں, ایسا امریکہ چاہتا ہوں جس میں کالے اور گورے یکساں قابلیت کی بنیاد پر آگے جائیں, امریکہ کو اوپر اٹھائیں. آئی ہیو اے ڈریم. لہذا اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا تھا. چونکہ پرابلم یہ ہے کہ جو وائٹ سپریمیسی کا کانسیپٹ ہے اس کو کنڈیم کرنے کا لاجیکلی بہترین آنسر تھا کہ آپ کلر کی بیس پر سپریم قرار دیتے ہیں. آپ انٹلیکچولیزم اور پرسنالٹی بینیفٹس کے پوائنٹ آف ویو سے کسی کو عزت کیوں نہیں دیتے؟ ہو از مور یوزفل فار امیرکا, ہو ہیز دا میکسیمم ابیلٹی ٹو get America out of its problems. He should be respected, or you should be, checking the color of the person and looking into the color of the eyes of a person, or just measuring the height of a person. یہ کتنی ریڈیکولس چیزیں ہیں جس میں انسانوں کو تقسیم کیا ہوا ہے. دیکھیں, اور پھر جب امریکہ اس بات پر آ گیا تو آپ دیکھیں کہ اب امریکہ کو کس نے اٹھایا ہوا ہے. اسی وقت بھی دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے. آپ کو پتا امریکہ کو اتنی اونچی سطح پر کنہوں نے اٹھایا ہوا ہے؟ دا کلرڈ ریسز. اگر نہیں یقین تو پھر میری بات آئے گی, وہ انڈیا کو تو اچھی لگتی ہے, پاکستانیوں کو اچھی نہیں لگتی, وہ شارٹ سائٹڈنیس ہے. سندر بچائی کوئی وہاں پیدا ہوا, اس کا رنگ دیکھیں, بنا دیا نا گوگل کا CEO, ستیا مائکروسافٹ کا بنا دیا, انڈیا سے لے لیا. پوائنٹ کیا ہے؟ یہ گوگل اور مائکروسافٹ نے دنیا کو اٹھایا ہوا ہے, اور ان دونوں کے CEO تو انڈیا کے ہیں. جی, اگر وہ انڈیا کے ہیں, اگر پاکستانی کو ہو تو وہ نہیں آگے جائے گا. میں ایک پاکستانی کو مل کر آیا, میں نے کہا آپ پاکستان میں ہینڈ ٹو ماؤتھ تھے, آئی نو یو, اب یو آر اے ملینئر اوور ہیئر. کہتا ہے مجھے میرے کیے ہوئے کا ریوارڈ ملتا ہے, تو میں یہاں کی ملینئر کمیونٹی میں آ گیا ہوں. تو اس وقت میں نے سوچا کہ دے آر ناٹ ڈسکریمنیٹو دیٹ ون شوڈ بی ناٹ فرام پاکستان. تو بیٹا میں تو ایک ہی اینگل سے دیکھتا ہوں, وائی ناٹ مائی کنٹری, مائی پیپل فرام پاکستان, وائی ناٹ. ان کو تعلیم اتنی اچھی کیوں نہیں دی جا رہی؟ اس پر میرا ایک ہی اعتراض ہوتا ہے پولیٹیکل ایلیٹ سے, وائی یو آر ناٹ گیونگ دا کوالٹی ایجوکیشن ٹو آر پیپل. اور سب سے کم خرچ, یقین جانے, اسی پنجاب یونیورسٹی کو ہارورڈ یونیورسٹی میں لے کے جانے کا پروجیکٹ سب سے سستا پروجیکٹ ہے, اور سب سے زیادہ اس کے ریٹرنز ملنے ہیں. اسی طرح پشاور یونیورسٹی آکسفورڈ کے لیول پر لے کے جانا یا کیمبرج پہ لے کے جانے کا جو پروجیکٹ ہوگا سب سے سستا ہوگا اور سب سے زیادہ ریٹرنز ہوں گے اس کے. دیکھیں جو اکنامکس پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ انویسٹمنٹ ریٹرنز کے حوالے سے کی جاتی ہے. اسی طرح کوئٹہ یونیورسٹی, یہ نیکسٹ کیمبرج یونیورسٹی بنانی چاہیے, اور کراچی یونیورسٹی اسٹینفورڈ یونیورسٹی ہونی چاہیے. فوکسز کیوں نہیں ہے؟ یہ پارلیمنٹ میں بحثیں کیوں نہیں ہوتی؟ ایجنٹ آف چینج تو یہ چیز ہے, یہ اسکول آف تھاٹ ہے ایجنٹ آف چینج, کیونکہ یہ آپ کو زبان دیتا ہے, آپ کو پاکستانیت سکھاتا ہے, آپ کو مومن بناتا ہے, اسلام کا بول بالا کرتا ہے, اینڈ یو آر اے ویری گڈ پرسن فار دا گلوب ایز ویل. میں 3 طرح سے خود کو دیکھتا ہوں, 3 طرح سے اپنے اسٹوڈنٹ کو بتاتا ہوں. نمبر 1, یو شوڈ بی مسلم. نمبر 1, آپ کو اللہ پر, اس کے رسول پر, خاتم النبیین پر, اس اسکول آف تھاٹ پر, پولیٹیکو اکنامک تھاٹ جو اللہ نے دیا ہے, وہ سب سے بہترین اسکول آف تھاٹ ہے. میرے اسلامیات کے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں میرے, میں ثابت کر دیتا ہوں ویسٹ کو, اس وقت دنیا کا بہترین اگر پولیٹیکو اکنامک اور سوشل ماڈل ہے, دیٹ از دا اسلام.
अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि वी आर नॉट इवन फॉलोअर ऑफ दैट बीइंग ए मुस्लिम। तो लिहाजा पहली बात तो खुद को मुसलमानी में लेके जाएं, मोमन, एक बात। नंबर दो, पाकिस्तानी, वी शुड बी लॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। यहां बात खत्म नहीं करनी जहां मेरा फर्क है बाकियों से। तीसरी बात, यू शुड बी प्रो ह्यूमन, आप इंसानियत की इज्जत करने वाले हों, ग्लोब की इंसानियत को सामने रखें। दुनिया के किसी भी खिते में किसी भी शख्स पर जुल्म नहीं होना चाहिए। जब हो तो गेट यूनाइटेड। आपकी अपने मुल्क की औरत हो, अपने खानदान की औरत हो, उस अगर रिसवाई का कोई निशाना बना रहा है तो आप जैसे खड़े होते हैं, इस तरह मैं कहता हूं सारे ग्लोब की किसी औरत पर भी असॉल्ट हो, होल यूनिवर्स शुड गेट यूनाइटेड एट दैट टाइम एंड रेज देयर वॉइस। इसी तरह किसी गरीब मफलूक हाल कमजोर शख्स पर जुल्म हो, दुनिया के किसी कॉर्नर पर हो, इंसानियत को उठाएं। आप इंसानियत का एक खानदान है, तो यू शुड बी प्रो ह्यूमैनिटी। ये मेरा तीसरा असूल है और यही अल्लाह का असूल है। तभी कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू तो है, लेकिन या अय्युहन्नास से भरा हुआ। सूरह निसा की पहली आयत, ऐ लोगो, तुम डिस्क्रिमिनेट करते हो खुद को रंग की बुनियाद पर, कद की बुनियाद पर, जुबान की बुनियाद पर, जोग्राफियाई खित्तों में पैदा होने के हवाले से, किसी खानदान में खाद पैदा हो गए, इम्तियाजात का शिकार हो, और कभी सोचा तुम्हारा माँ और बाप तो एक था। यह है खाल के कायनात का लॉजिक और रैशनलाइजेशन का अंदाज जो मैंने सीखा है। एक माँ और एक बाप से मैंने तुमको पैदा किया, कैसे कह सकते हो मेरी लाइनेज अच्छी है? बताओ, जवाब दे सकते हो अल्लाह को? फिर मैंने बेशुमार लोग इंसान पैदा किए उनसे, और उनको मुख्तलिफ कबाइल में फिरकों में तकसीम कर लिया। क्यों कर दिया? सिर्फ पहचान के लिए किया। जैसे इस जगह नाम सरफराज इम्तियाज है, मेरा नाम मुश्ताक अहमद है, ये साइमा बहराम है, वो इकरा है, वो सदफ है। देखना यह है कि सदफ के अंदर क्या है और साइमा के अंदर क्या है और मुश्ताक के अंदर क्या है और सरफराज इम्तियाज के अंदर क्या है। वो अंदर का इंसान ही अल्लाह ने चेक करना है कि आपके नाम देखकर जन्नत दोज़ख के फैसले नहीं होने, या कद नापने वाले फरिश्ते मुकर्रर किए होंगे, या रंग देखने वाले फरिश्ते मुकर्रर किए होंगे कि रंग देखते जाओ और जनाब इनको सेग्रीगेट करते जाओ। किरदार, इसलिए कि इंसान को जो मुतासर करता है वो किरदार ही करता है। हम सब जो मुख्तलिफ मसाइल में मुब्तला हैं, वो किसी की जुल्म की वजह से, किसी के हमारे हुकूक गस्ब करने की वजह से, या किसी ने हमारी तजलील की हो, वो हमारे ज़हन में नक्श हो जाती है, वही दुख देती है। यही चीज़ें परखी जाएंगी आखिरत में, और यही चीज़ें हम कहते हैं इस दुनिया में यही मयार होने चाहिए। रंग, नस्ल और कद और ये कोई इम्तियाजात नहीं है। यहाँ मैं प्रो ह्यूमैनिटी हो जाता हूँ। और आपका अपना मुल्क भी तरक्की तब करेगा अगर मेरिट को आप इतना वेटेज दें।